قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے. یہ حدیث بڑی مختصر ہے، لیکن اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو پورا دین سمجھ میں آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو صرف نماز، روزہ یا عبادات تک محدود نہیں کیا، بلکہ فرمایا پورا دین خیر خواہی ہے. یعنی دین کا تعلق صرف ظاہری اعمال سے نہیں بلکہ دل، نیت اور رویوں سے بھی ہے. اللہ کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب؟ اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، صرف اسی سے مدد مانگی جائے، اس کے حکم کو دل سے قبول کیا جائے، گناہ کو گناہ سمجھا جائے اور اطاعت کو بوجھ نہ سمجھا جائے. اللہ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ ہم اس کے دین میں اپنی مرضی شامل نہ کریں بلکہ اپنی مرضی کو دین کے تابع کریں. پھر فرمایا اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کے احکامات کو زندگی میں نافذ کرنا. اس کے بعد پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی سنت کو زندہ کیا جائے. صرف نعرے لگانا محبت نہیں، محبت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھال لیں. پھر فرمایا مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے خیر خواہی. حکمرانوں کے لیے خیر خواہی اسلام کا متوازن اصول ہے. اس میں نہ اندھی پیروی ہے اور نہ بغاوت و بدتمیزی. غلطی پر اصلاح ادب اور حکمت سے کی جاتی ہے. دعا اور خیر خواہی کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ اسلام اتحاد چاہتا ہے، انتشار نہیں. پھر فرمایا عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد نہ کیا جائے، دھوکہ نہ دیا جائے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کی جائے اور کسی کو نیچا دکھا کر خود کو اونچا نہ سمجھا جائے. ایک سچا مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آسانی بن جاتا ہے، تکلیف نہیں. آج ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن خیر خواہی ختم ہوگی. نماز ہے، روزہ ہے، لیکن اخلاق نہیں، زبان پر قابو نہیں. اگر دین میں خیر خواہی نہ ہو تو وہ دین ادھورا رہ جاتا ہے. آج ہر شخص خود سے یہ پوچھے کیا میں واقعی دوسروں کا بھلا چاہتا ہوں؟ کیا میری باتوں سے اصلاح ہوتی ہے یا میں صرف تنقید اور نفرت پھیلاتا ہوں؟ یہ حدیث ہمیں انگلی اٹھانے کی بجائے دل صاف کرنے کی دعوت دیتی ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں خیر خواہی عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے اور ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. آمین.